حکم دینا اور برائیوں سے روکنا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا تم دباؤ گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ المکرمہ سے مدینہ کی طرف جب ہجرت کرنے کا حکم دیا تو مدینہ جب آپ پہنچے تو وہ چھوٹی سی آبادی تھی، لیکن جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے تو جو لوگ اسلام سے متنفر تھے، ہٹے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام نے جب دعوت کو عام کیا تو لوگ اسلام کے دامن میں آتے چلے گئے اور مدینہ سے پورے عالم کے اندر اسلام کا پیغام پہنچا، یہاں تک کہ تجارتی قافلہ ہندوستان کو بھی آیا کیرلا کے راستے سے۔ بعض صحابہ کرام کے قبور وہاں پہ ملتے ہیں، یعنی ان کے قبریں بھی وہاں پر موجود ہیں۔ یہ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس وجہ سے ہوا کہ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو نیکیوں کے کرنے کا حکم دیا اور لوگوں کو برائیوں سے روکنے کے لیے ہر ایک علاقے میں تیار کر کر کے آپ نے بھیجا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ تم میں سے ایک گروہ ہر زمانے میں ہونی چاہیے، تم میں سے ایک جماعت ہر زمانے میں ہونی چاہیے، اور اس گروہ اس جماعت کے لوگوں کا کام کیا ہونا چاہیے؟ تو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں یدعون الی الخیر، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں۔ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں، یأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیں، وینہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکیں۔ جب ہم نیکیوں کا حکم دیں گے، برائیوں سے لوگوں کو روکیں گے، تو ہمیں کیا صلہ ملنا ہے، ہمیں کیا بدلہ ملنا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے کہا اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے، یہی لوگ ہیں فلاحیاب ہونے والے، یہی لوگ ہیں گناہوں سے بچنے والے۔ یقیناً جب انسان نیکیوں کا حکم دیتا ہے اور لوگوں کو برائیوں سے روکتا ہے تو سب سے پہلے چینجنگ، سب سے پہلے تبدیلیاں انسان کو اپنے آپ پر آ جایا کرتی ہیں، یعنی اس کے اندر تبدیلیاں آ جاتی ہیں، اس کی سوچنے کی صلاحیتیں، وہ جو ابھرنے والے شہوات خواہشات تھیں وہ مفقود ہو کر رہ جاتی ہیں، اور وہ بندہ وہ بندی اللہ رب العالمین کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے نیکیوں کو عام کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری تعریفیں بیان کی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کے آیت نمبر 110 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری تعریف کچھ یوں بیان کی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ اے لوگوں تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں لوگوں کے لیے بھیجا ہے، لوگوں کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ کیوں اللہ رب العالمین نے منتخب فرمایا ہے؟ کس کام کے لیے منتخب فرمایا ہے؟ تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے تأمرون بالمعروف، کہ تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری یعنی اس امت کی تعریف کر رہا ہے کہ اس امت کا یہ خاصہ ہے کہ ہم نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کے عوض میں اللہ رب العالمین نے ڈھیر ساری اچھائیاں اس انسان کے نام اعمال میں لکھ دیا کرتا ہے، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ اور اگر کسی کو دنیا میں ہم نے سب سے اچھا ہدیہ پیش کرنا ہے، سب سے اچھا اگر ہم کسی کو گفٹ دے سکتے ہیں دنیا میں، تو وہ چاہے بہت مہنگی کار ہو، اچھی بلڈنگ ہو، اچھی عمارت ہو، پراپرٹیز ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں اگر ہم نے کسی بندے کو یا کسی بندی کو اگر ہم نے دعوت دی
انسان کو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے اس دعوت کے ذریعے سے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 میں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں والمؤمنون والمؤمنات، مومن مرد مومن عورتیں بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے دوست ہیں، بعض کے دوست ہیں۔ کیوں دوست ہیں؟ یامرون بالمعروف، نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، برائیوں سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، ورسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، اولئک سیرحمہم اللہ، ایسے ہی لوگوں پر اللہ رب العالمین رحم کرے گا، ایسے ہی لوگوں پر اللہ رب العالمین رحم کرتا ہے۔ ان اللہ عزیز الحکیم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ یعنی اگر ہم نیکیوں کا حکم دیں گے، برائیوں سے روکیں گے اور ہم اس پر جمے رہیں گے تو اللہ رب العالمین ہم پر رحم کرے گا۔ اللہ رب العالمین اس بستی پر رحم کرتا ہے جس بستی پر نیکیوں کا حکم دینے والے افراد جس بستی میں رہا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی آفات، اللہ رب العالمین کے آنے والے عذابات جس کے اندر وہاں کے لوگ گرفتار ہونے والے تھے، اللہ رب العالمین ایسے افراد کو بچا لیا کرتا ہے، حفاظت کر دیا کرتا ہے۔ اگر وہ اس میں ملوث بھی ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں ان کا انجام الگ ہوتا ہے، ان کا انجام الگ ہوتا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی بستی میں عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہو اللہ رب العالمین کی طرف سے، تو ایسے وقت میں اس بستی میں نیک لوگ بھی ہوں گے تو ان کا کیا بنے گا؟ ان کا کیا بنے گا؟ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یقیناً جب اللہ رب العالمین کی پکڑ آئے گی، اللہ رب العالمین کی جب گرفت آئے گی تو سب کے سب کو اپنے لپیٹے میں لے لے گی، لیکن جو نیک لوگ ہوں گے، نیکوکار ہوں گے، اللہ رب العالمین ان کا صلہ ان کے نیک عمل کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کو بہتر بدلہ عطا کرے گا، بہتر بدلہ عطا کرے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا سورہ توبہ کی آیت نمبر 112 میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے التائبون، کہاں ہے توبہ کرنے والے؟ العابدون، کہاں ہے عبادت کرنے والے؟ الحامدون، کہاں ہے اللہ کی تعریف اور اس کی کبریائی بیان کرنے والے؟ سائحون، کہاں ہے راتوں کو جاگ کر عبادت کرنے والے؟ الراکعون، کہاں ہے رکوع کرنے والے؟ الساجدون، کہاں ہے سجدہ کرنے والے؟ آمرون بالمعروف، نیکیوں کا حکم دینے والے، برائیوں سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کے حدود، اللہ کی بیریکیڈ سے آگے نہ بڑھنے والے، وہ کہاں ہیں؟ بشر المؤمنین، ایسے لوگوں کو، ایسے ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو جو لوگ توبہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں، تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے لوگوں کو روکتے ہیں اور اللہ کے حدود سے آگے نہیں بڑھا کرتے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا بشر المؤمنین، ایسے ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجیے، ایسے ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اب دیکھیں حدیث میں نبی علیہ السلام نے نیکی کا حکم دینے والے اور برائیوں سے روکنے والوں کے سلسلے میں نبی علیہ السلام نے کیا کہا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، 2465 پر روایت موجود ہے، راوی حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ کہتے ہیں ایاکم الجلوس فی الطرقات، صحابہ کرام راستوں میں بیٹھا کرتے تھے اور راستوں میں جب بیٹھا کرتے تھے وہاں گپ شپ کی محفلیں لگا کرتی تھی، تو نبی علیہ السلام کا جب گزر ہوا تو آپ نے کہا کہ راستے کے بیٹھنے کے بھی آداب ہیں، ایسا نہیں کہ تم راستے پر بیٹھ کر ٹھٹھے مارو، ایک دوسرے کا مذاق اڑاؤ، کوئی خاتون چلی جائے تو اسے ٹک ٹک کی بات کر دیکھو، نہیں، تم حق ہو۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے کا حق کیا ہے؟ راستے کا حق کیا ہے؟ ایسے راستے پر تو ہم بیٹھنا ہماری مجبوری ہے، ہم چہل قدمی کیا کرتے ہیں، بیٹھ کے آپس میں مشورہ کیا کرتے ہیں، اس کا حق کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا وصل بصر، نگاہ نیچے رکھو، نگاہیں پست رکھو، وکف الاذى، اور تکلیف دینے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تکلیف کیسی؟ اگر ہماری آنکھیں خطا کر گئیں، اگر ایک بار ہم نے دیکھا تو وہ معاف، لیکن اگر ہم نے تکرار کیا، دوبارہ ہم نے مڑ کر دیکھا تاکہ ہمیں کسی کی بناوٹ کا پتہ چل سکے، تو ایسے وقت میں ہم نے گویا کہ گناہ کا ارتکاب کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کف الاذى، گویا کہ تم نے تکلیف پہنچائی،
وسلم انه خلق كل انسان، اللہ رب العالمین نے ہر انسان کی تخلیق کی ہے، ہر انسان کو بنایا ہے، من بنی آدم علی 60 300، 300 گویا کہ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں۔ فمن کبر اللہ، تو جس نے اللہ کی کبریائی بیان کیا، اللہ اکبر کہا، جس نے اللہ اکبر کہا، گویا کہ اس نے جوڑ کا حق ادا کیا، گویا کہ اس نے اپنی بناوٹ کی ایک جوڑ کا حق ادا کیا۔ حمد اللہ، اللہ کی تعریف بیان کی، تو گویا کہ اس نے جوڑ کا حق ادا کیا۔ حمد اللہ، لا الہ الا اللہ کہا، تو گویا کہ اس نے جوڑ کا حق ادا کیا۔ سبح اللہ، اللہ کی تسبیح بیان کی، تو گویا کہ اس نے اپنے اللہ کی بناوٹ کا حق ادا کیا۔ واستغفر اللہ، اللہ سے اگر اس نے معافی طلب کیا، اپنے کیے پر اس نے ندامت اور شرمندگی ظاہر کی، تو گویا کہ اس نے اپنی بناوٹ پر اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ عزال وعزل حجرا عن طریق الناس، نبی علیہ السلام نے کہا، اور اگر جس نے راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹا دیا، چاہے وہ کانٹا ہو، چاہے وہ ہڈی ہو، عن طریق الناس، لوگوں کو تکلیف پہنچانے والی چیزیں ہوں، تو گویا کہ اس نے حق ادا کر دیا۔ وامر بالمعروف، نیکی کا حکم دیا، اور برائی سے لوگوں کو روکا، گویا کہ اس نے اپنے 360 جوڑ کا حق ادا کر دیا۔ کتنی بڑی بات ہے، ہم راستے سے چل رہے ہیں، اب راستے میں پتھر نہیں دکھتے، اب راستے میں کچھ ایسی چیزیں نہیں دکھتی، تب ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا؟ تو ایسے وقت میں آج کل کچھ افراد شیونگ کرنے کے بعد وہ چیزیں روڈ پہ، سڑک پہ ڈال دیا کرتے۔ اسی طریقے سے HIV کے انجیکشن لگانے کے بعد وہ نیڈل کو لوگ اسے پوٹلی بنا کر وہ اسے کوڑے دان پر ڈال دیا کرتے۔ ایک فقیر، ایک مسکین صبح سویرے وہ فجر کے وقت میں جاتا اور اس کوڑے کو وہ چن رہا ہوتا، HIV کا نیڈل اس کے جسموں میں چپ جایا کرتا اور وہ انفیکشن کا شکار ہو جاتا۔ تو ایسے وقت میں گویا کہ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز، گویا کہ آج کے موجودہ وقت میں پتھر نہیں، کانٹا نہیں، شکل بدل گئی، تو گویا کہ اگر ہم نے نیڈل کو یوں ہی پھینک دیا یا انجیکشن کچھ ایسی پوائزنیبل چیزوں کو ہم نے پھینک دیا جس سے کسی انسان کو تکلیف پہنچ جائے، تو اسے ہمیں دور کر دینا چاہیے، اسے دفن کر دینا چاہیے، یا ایسی جگہ بہا دینا چاہیے جہاں پہ انسان کی، جانور کی رسائی نہ ہو۔ تو گویا کہ اگر ہم نے ایسا کیا، راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہم نے ہٹا دیا، تو گویا کہ ہم نے حق ادا کر دیا۔ دعوت دینے کی جو بنیادی چیزیں ہیں کہ جو لوگ دعوت دیا کرتے ہیں، دعوت کا کام کیا کرتے ہیں، انہیں ان 4 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ پہلی بات، اسے علم ہونا چاہیے، جسے وہ دعوت دے رہا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم کرسچینٹی کے پاس، کسی کرسچن افراد کے پاس ہم جا رہے ہیں، تو اس کے بارے میں ہمیں معلومات ہونی چاہیے، قرآن کی وہ آیتیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ ہم جس پر ہم فوکس کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہمیں اچھی جانکاری ہونی چاہیے، تاکہ اگلا بندہ سوال کرے تو ہم اسے سنتشٹ کر سکیں، جواب دے سکیں۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ اس کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ دوسری چیز، ہمارا رویہ نرم ہونا چاہیے، ہمارا رویہ نرم ہونا چاہیے۔ آج کل ہم میں سے کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جو 2 4 10 بار کسی کے دروازے پر جانے کے بعد اگر وہ نہیں مانتا، ارے وہ تو ماننے کو تیار ہے، فوراً تو شروع ہو جایا کرتا۔ نہیں، ہمیں نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ کیسے؟ نبی علیہ